کہیں پر مسلم امہ کا حال یہ ہے کہ بیٹیوں کی لٹتی ہوئی آبروئیں، بیٹیوں کی لٹتی ہوئی آبروئیں، نوجوانوں کے اٹھتے ہوئے جنازے انسان کو جو ہے وہ بے دست و پا کیے ہوئے ہیں، اور ہر انسان اللہ اکبر بے چین اور بے قرار ہوتے ہوئے اور اسی عالم کے اندر یہ کہتے نظر آتا ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، اللہ کی امداد کیوں نہیں آتی، گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، مسجدیں مسمار ہو رہی ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، بیٹیوں کی آبروئیں لٹ رہی ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، کیوں اللہ کی مدد نہیں آتی، کیوں اللہ کی امداد نہیں آتی۔ اللہ اکبر، ہر انسان بڑی سوالیہ نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے خدا کی مدد کا منتظر ہے۔ بچے خدا کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، جوان خدا کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، بوڑھے خدا کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ کبھی کبھی جب امداد کے اندر تاخیر ہو رہی ہے تو انسان کا عقیدہ کہیں متزلزل، کہیں مذبذب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کبھی جوان یہ سوچتے ہیں کیا یہ امداد کے واقعات ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود جو گلزار ہو گئی تھی، حضرت اسماعیل پر جو چھری چلنے کو تیار نہ تھی، جناب یوسف کو مصر کے قید خانے سے نکال کر جو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا تھا، جناب ایوب کو جو بیماری سے شفا عطا کی گئی تھی، کیا معاذ اللہ یہ کسی باعث اور کسی خطیب کا گڑا ہوا افسانہ تو نہیں؟ یاد رکھیں یہ حقائق ہیں، نہ کوئی افسانہ ہے، نہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں ہیں، بلکہ حقائق ہیں، اور ان سب کو قرآن مقدس میں بیان کیا ہے۔ اور جس چیز کو قرآن بیان کر دے پھر مزید اس کے لیے ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ اپنی غربت کے خاتمے کے لیے اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اگر ہم اور آپ اللہ اکبر یہ رسوائی سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اگر اللہ کی امداد چاہتے ہیں، تو میرا اللہ کل جس طریقے سے مدد کرنے پر قادر تھا آج بھی وہ اسی طرح مدد کرنے پر قادر ہے، اور اللہ کی مدد بالکل آئے گی، اور اللہ کی مدد بالکل آ سکتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کی مدد فاسق و فاجر کے لیے نہیں آتی، اللہ کی مدد منافقوں کے لیے نہیں آتی، اللہ کی مدد کافروں کے لیے نہیں آتی، اللہ کی مدد ہمیشہ نبی کے وفاداروں کے لیے آیا کرتی ہے، اللہ کی مدد کا نزول ہمیشہ وفاداروں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اٹھتے ہوئے جنازوں پر اگر خدا کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے دل کے اندر ٹٹولنا ہوگا، ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی وفاداری کتنی ہے، ہم حضور کے وفادار کتنے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر بیٹی کی لٹتی ہوئی آبروؤں پر ہم اللہ کی مدد کے منتظر ہیں، مسجدوں کے مہمان ہونے پر اللہ کی امداد کے منتظر ہیں، تو ہمیں ٹٹولنا ہوگا ہم اللہ کے رسول کے وفادار کتنے ہیں۔ اس لیے کہ اگر بدر میں 313 کی امداد کے لیے ہزاروں فرشتوں کو لے کر روح القدس نازل ہوتے ہیں تو وہ رسول کے غداروں پہ نازل نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ نبی کے وفاداروں پہ نازل ہوئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کربلا میں خدا کی مدد تھی تو غداروں کے ساتھ نہیں تھی بلکہ وفاداروں کے ساتھ تھی۔ ابراہیم پر نار نمرود گلزار ہوئی تھی تو جناب ابراہیم نے مکمل طور پر وفا کا حق ادا کیا تھا، تب اللہ کی مدد نازل ہوئی تھی۔ اب ہمیں یہاں پر صرف اتنا فیصلہ کرنا ہے، تحفظ ناموس رسالت کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونے والوں، یہ بات پہلے میں بالکل واضح کر دوں، یہ مجمع نہ امین القادری کے نام پر آیا ہے، یہ مجمع نہ حضرت محبوب گوہر کے نام پر آیا ہے، نہ یہ مجمع خطبہ اور علماء کے نام پر آیا ہے، یہ مجمع صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس کے نام پر آیا ہے، یہ حضور کے نام پر آیا ہے۔ واللہ مسلمان اپنے نبی کا اتنا وفادار ہے کہ اگر مرنے والے کو نبی پاک کے نام پہ اٹھایا جائے تو مرنے والا بھی حضور کے نام پہ اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے۔
तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, उनसे हुज़ूर ताज उश-शरीया हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। और मेरे इमाम तो कई हदीसों का निचोड़ पेश करते हुए यूं कहते हैं ये कायनात भी बनी और सजी है तो सिर्फ उनके लिए, वरना खुदा को जमीन और आसमान बनाने से गरज क्या थी? जब ये जमीन और आसमान न थे तो भी वो खुदा था, ये न रहेंगे तो भी वो खुदा रहेगा। लेकिन बनाया क्यों? तो वो कहते हैं जमीन और ज़मीन तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जान में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह की मदद हमेशा नबी के वफादारों पर नाज़िल होती है। अल्लाह की मदद कभी गद्दारों पर नहीं आती। अब अगर खुदा की मदद चाहते हो तो पहले अल्लाह की बारगाह में अपने आप को रसूलुल्लाह का वफादार बनाकर पेश करना पड़ेगा। जलसों में वफा की कसमें खाने से अल्लाह की मदद नहीं आएगी। कॉन्फ्रेंसों में फिदा का उम्मी व अबी का जलसा लगाने से अल्लाह की मदद नहीं आएगी। सिर्फ नारे के तौर पे लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने पर अल्लाह की मदद नहीं आएगी। सिर्फ दर्द भरी तहरीरों को लिखकर पढ़कर आंसू बहाने से अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अब यहाँ से लेके वहां तक इस हज़ारों के मजमे से कहना चाहता हूँ, अगर अपने आप को नबी का वफादार समझते हो और हुजूर की नामूस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आए हो, नामूस रिसालत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आए हो, मतलब ये है आप ये कहना चाहते हैं कि या रसूल अल्लाह हम आपकी इज्जत की हिफाजत करेंगे, इसीलिए आप आए हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपसे सवाल करना चाहता हूँ, वो कौम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत कैसे कर सकती है जिस नबी के वालिदैन के नाम इन लोगों को पता न हो? जिस कौम को अपने नबी के माँ बाप का नाम पता न हो, वो कौम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत कैसे करेगी? जिस कौम को अपने नबी की बीवियों के नाम पता न हो, वो कौम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत कैसे करेगी? जिस कौम को अपने नबी की विलादत और विसाल की चाहे वो तारीख के मुतालिक मुकम्मल तौर पर मालूम न हो, वो कौम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत कैसे करेगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, आज पूरी दुनिया जो रसूलुल्लाह पर भौंक रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया जानती है मुसलमानों का ताल्लुक उनके रसूल से सिर्फ टिमटिमाते हुए चिराग की तरह रह गया। इनका रसूलुल्लाह से ताल्लुक क्या रह गया है? जो कौम अपने नबी के नाम पर फज्र की नमाज में 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं कर सकती, वो कौम अपने नबी के नाम पर जान क्या कुर्बान करेगी? अल्लाह अकबर। दुनिया समझ चुकी है सारे मामले को, दुनिया समझ चुकी है सारी बात को, इसलिए वो लोग बहुत बेबाकी के साथ भौंक रहे हैं। वरना पूछना चाहता हूँ, दुनिया तो आज भी वही है, बल्कि आज तो मुसलमान पूरी दुनिया में 250 करोड़ है। आखिर उमर इब्ने खत्ताब के दौर में तो मुसलमान मुट्ठी भर थे, उस दौर में कोई रसूलुल्लाह की तौहीन का क्यों सोच नहीं सकता था? आखिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में क्यों मुसलमानों के दरमियान कोई रसूलुल्लाह की तौहीन का सोच नहीं सकता था? आज क्यों तौहीन के जो सस्ती शोहरत चाहता है वो रसूलुल्लाह पे भौंकने लगता है, वो हुजूर की तौहीन और बेअदबी करने लगता है? इसलिए कि पता है इस कौम को रसूलुल्लाह के बारे में कुछ नहीं पता। क्या मैं इतने बड़े मजमे से ये सवाल करने का हक नहीं रखता कि तुम नबी की इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ दोगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ही बता दो क्या है। जिस कौम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब न पता हो, वो कौम अपने नबी की इज्जत को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी? ऐ मेरी कौम के जवानों, आज भी पूरी दुनिया के अंदर 250 करोड़ कलमा पढ़ने वाले बसते हैं। सिर्फ हम रसूलुल्लाह के सच्चे वफादार हो जाएं, फिर देखो इख्तिलाफ कैसे आएगा। और वल्लाह हमारे रसूल की शान वो है कि अल्लाह ने
فرمائی، فرشتوں میں بھی کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ جو مقام اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے، میں بہت اختصار سے کام لیتے ہوئے عرض کروں گا، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ سنیوں کے اسٹیج سے لوگ کہتے ہیں نبی کا سے عشق کرو، نبی سے عشق کرو، نبی سے عشق کرو، نبی سے عشق کرو، تو نبی میں رکھا کیا جو کہتے ہیں نبی سے عشق کرو؟ میں نے کہا واللہ میرے نبی کے اندر جو رکھا ہے وہ کسی میں نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ سب سے مخلوق پیار کرتی ہے، میرا نبی وہ ہے جس سے خالق بھی پیار کرتا ہے۔ جس کا مشتاق خداوند قدوس ہو، حضرت مولانا جمیل الرحمن کہتے ہیں کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ حضور سے وفا کی بات آئی ہے تو دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی چیز، حضور سے ہم عشق کیوں کرتے ہیں، حضور سے محبت کی بات کیوں کرتے ہیں، اور یاد رکھنا پہلی چیز تو یہ، ایمان کے لیے حضور سے عشق کرنا ہم پہ فرض ہے۔ حضور سے عشق کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا، ایمان کا تصور نہیں ہو سکتا۔ حضور سے عشق کرنا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون، جب تک تیرے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ تجھے پاگل نہ کہنے لگے اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں پر دو باتیں کرنے چلا ہوں۔ نمبر ایک، حضور سے عشق کیوں کرتے ہیں، نوجوانوں کی خاص توجہ، کیوں محبت کرتے ہیں، کیوں پیار کرتے ہیں۔ نمبر ایک، حضور ہیں ہی ایسے، حضور ہیں ہی ایسے کہ جو دیکھے عشق کرنے پر مجبور ہو جائے، جو دیکھے پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ میں یہاں اپنے نوجوان علماء سے کہوں گا، یہ میرے مخدوم لوگوں سے کہوں گا، آج دنیا اگر رسول اللہ پر بھونک رہی ہے تو اس میں قصوروار کہیں نہ کہیں ہم بھی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو صحیح طور پر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اگر ہم نے حضور کی سیرت لوگوں کے سامنے پیش کی ہوتی تو شاید یہ دن ہمیں دیکھنا نہیں پڑتے، کم از کم پڑھے لکھے لوگ تو ایسی بات نہ کرتے۔ بہت معذرت کے ساتھ اگر میرے جملے آپ کو غلط لگے تو مجھے معاف کر دینا، معافی کا خواستگار ہوں۔ ہم نے اپنے پیروں کا تعارف کرانے کے لیے تو درجنوں ہزاروں جلسے کر دیے، اور جو کرامتیں نہیں تھی وہ بھی گڑ گڑ کے پیش کی۔ ہم نے باپ دادا اور اپنے خاندانوں کی تعریف کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دیا، لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، جتنے جلسے، جتنی محفلیں، جتنی ایڑی سے چوٹی تک کا زور ہم نے اپنے پیروں، اپنے باپ داداؤں اور دیگر گیبن شاہ گلی کے الگ الگ محلے کے پیر فقیروں کے لیے ہم نے جو کوششیں کاوشیں کی ہے، کیا اتنی کاوشیں ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو پیش کرنے کے لیے بھی کی ہے؟ اگر کی ہے تو آپ کی عظمتوں کو سلام ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو بتاؤ قصوروار کون ہے؟ واللہ اپنے نبی ہیں ایسے، اگر کافر بھی ان کو دیکھ لے تو ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بس اختصار کے ساتھ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے جملے ترک لگے، میں پہلی مرتبہ بھاگلپور ضلع میں آیا ہوں، مجھے نہیں پتا یہاں کے لوگوں کا مزاج کیا ہے، لیکن میرے دل پر جو گزرتی ہے میں کہہ دیتا ہوں۔ واللہ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو میرے ذہن میں ٹارگٹ کے طور پر کوئی شخصیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ شخصیتوں کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں، اور غیبت کو میں حرام سمجھتا ہوں۔ لیکن بتاؤ، اگر ہمارے بچوں کو رسول اللہ کے ماں باپ کا نام نہیں پتا ہے تو ہم نے کتنے پھر ہم نے کیا کیا ہے؟ رسول اللہ کے معجزات اگر نہیں پتا تو میلاد کے جلسے میں معجزات نہیں بیان ہوں گے تو پھر کس میں بیان ہوں گے؟ اگر حضور کی 11 بیویوں کے نام ہمارے جوانوں کو نہیں پتا تو ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے کیوں نہیں بیان کی ان ازواج پاک کے نام؟ اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ کی عدالت میں کل خطبہ
جتنا ہم نے کھایا ہے اتنا کوئی نہیں کھاتا، اس لیے کہ ہمارا تو عقیدہ ہی یہی ہے۔ میرے دادا مرشد کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ سبحان اللہ سبحان کوئی اللہ۔ کسی کے در کا کھاتا ہے، کوئی کسی کے در کا، ہم تو کھاتے ہی مصطفیٰ جان رحمت اللہ۔ ہماری نسلیں پل رہی ان کے ٹکڑوں پر، ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پل رہے ان کے ٹکڑوں پر، اور یہاں بھی پل رہے ہیں وہاں بھی پلتے رہیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں آسماں خواب، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضور ہیں ہی ایسے، چلے بات کر لیتے ہیں جو دیکھے عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ وہ عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، اور جو نہ دیکھے کم از کم وہ صحیح سیرت سن لے گا تو عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یہ رسول اللہ کی پہلی زوجہ ہے جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے۔ اب آپ غور سے سنتے جانا، اپنی بہنوں کی بھی توجہ۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو سوتے وقت کتے بلی طوطا مینا کی کہانی نہ سناؤ، پنکی پنکی ببلو ڈبلو کی کہانی نہ سناؤ، موٹو پتلو کی سیریل مت دکھاؤ، بلکہ اپنے بچوں کو سوتے وقت رسول اللہ کے معجزات بتاؤ۔ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کہانی قصے کے طور پر حضور علیہ السلام کی سیرت کے واقعات بتاؤ، حضور کی سخاوت، حضور کی شجاعت، حضور کا حسن، حضور کا علم، حضور کا اختیار، حضور کا حاضر و ناظر ہونا مائیں اپنے بچوں کو پلا دے، تاکہ دنیا کی کوئی طاقت میرے نبی کا عشق ہمارے بچوں کے سینے سے چھین نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ اگر کافر بھی حضور کی سیرت صحیح طور پہ معلوم کر لے، پڑھ لے، سن لے، تو وہ بھی عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، مالدار اتنی تھی، دولت اتنا ان کے پاس دولت اتنی موجود تھی کہ اللہ اکبر، مکے والے ان تو عورت ہوتی ہے، عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، اللہ اکبر، خدیجۃ الکبریٰ کا مال جو ہے، اللہ اکبر، خدیجۃ الکبریٰ کا مال جب لوگ تجارت کے لیے لے کر جاتے تو ان کے ساتھ چٹنگ کر لیتے، ان کا مال ہڑپ کر لیتے، ان کا مال کا نقصان کر دیتے اور اپنی جیب بھر کر بھاگ جاتے۔ خدیجہ کو فکر ہوئی کہ کوئی مجھے ایسا ایماندار ملنا چاہیے، ایسا دیانت دار ملنا چاہیے کہ جو میرا مال تجارت لے جائے اور پھر وہ پوری دیانت داری کے ساتھ جو ہے وہ میرا کام کر سکے۔ اب دل سے سننا، خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی سہیلی نفیسہ سے مشورہ کیا۔ نفیسہ، مکے میں تو اتنے اوباش لوگ ہیں، ایسے گنڈے لوگ رہتے ہیں، ماؤں کے ساتھ زنا کرنے والے، ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرنے والے، بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے، جانوروں کے ساتھ بدی کرنے والے، اس ماحول کے اندر کس سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ نفیسہ نے نشاندہی کی، ابو طالب کا بھتیجا ہے، اللہ اکبر، عبداللہ کا بیٹا ہے، اللہ اکبر، اس کا نام محمد ہے، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ لوگ اس کے تقوی کی قسم کھاتے ہیں، لوگ اس کی پرہیزگاری کی قسم کھاتے ہیں۔ خدیجہ، اگر اپنا مال تم اس کے حوالے کر دو، یقین سے کہتی ہوں کہ وہ امانت دار بھی ہے، وہ دیانت دار بھی ہے، وہ سچا بھی ہے، وہ صادق و امین بھی ہے، لوگ اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اہل مکہ اس کے تقدس پہ قربان جاتے ہیں۔ خدیجہ نے اب تک میرے آقا کو دیکھا نہیں تھا، جناب ابو طالب سے گزارش کی آپ اپنے بھتیجے کو بھیجیں اور کسی طریقے سے میرے مال کی حفاظت کروا دیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ جب مال تجارت کو لینے کے لیے خدیجہ کے گھر پر آتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، اب ذرا کئی کتابوں کا، اتنے مجموعہ سیرت کی کتابوں کا ایک ساتھ نچوڑ کر اس واقعے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، خدیجہ فرماتی ہیں کہ مکے میں میرا گھر ایسے مقام پر تھا، نہ سورج نکلتے وقت نہ سورج ڈوبتے وقت اس کی کرنیں میرے گھر میں کبھی نہیں آتی تھی۔ سمجھنے کی کوشش کرنا میرے بھائیوں، جیسے ہندوستان میں اگر کسی کا مکان کا دروازہ شمال یا جنوب کی طرف ہوگا تو سورج نکلتے وقت یا سورج ڈوبتے وقت کبھی سورج کی کرنیں دروازے سے اس کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کب داخل ہوتی ہیں
ہے یا تو گھر مشرق کی طرف ہو یا تو مغرب کی طرف ہو. مشرق کی طرف ہوگا تو نکلتے وقت تو سورج کی کرنیں داخل ہوگی, مغرب کی طرف ہوگا تو ڈوبتے وقت سورج کی کرنیں داخل ہوگی. خدیجہ کہتی ہے, سیدہ خدیجہ, کہ میرا گھر مکے میں ایسی مقام پر تھا اور دروازہ اس طرف تھا کہ نہ سورج نکلتے وقت میرے گھر کے دروازے سے سورج کی کرنیں آتی تھی, نہ ڈوبتے وقت سورج کی کرنیں آتی تھی. فرماتی ہے ایک مرتبہ میں اپنے دروازے کی طرف پیٹ کر کے اور دیوار کی طرف چہرہ کر کے کسی کام میں مصروف تھی تو میں نے اچانک دیکھا کہ سورج کی کرنیں میرے گھر کے دروازے سے میرے گھر کی دیوار پر پڑی. تو میں نے حیرت سے سوچا کہ آج سورج نکلا کدھر سے ہے, آج سورج نکلا کدھر سے ہے کہ میرے گھر میں سورج کی کرنیں آ رہی ہے. یہ جو محاورہ سنتے ہو نا کہ سورج کدھر سے نکلا, یہ سیدہ خدیجہ کے جملے کی خیرات ہے, سورج کدھر سے نکلا. اس لیے کہ وہ بہت بڑی شاعرہ بھی تھی. انہوں نے کہا کہ سورج نکلتے ڈوبتے وقت میرے گھر کے دروازے سے کبھی کرنیں نہیں آتی تھی. میں دیوار کی طرف رک کر کے اور دروازے کی طرف پیٹ کر کے کام کر رہی تھی, سورج کی کرنیں پڑی تو میں نے سوچا سورج کدھر سے نکلا. جب میں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو میں حیران ہوں کہ سورج نہیں تھا, وہ تو ایک خوبصورت جوان تھا, وہ تو خوبصورت جوان تھا جس کے چہرے سے کرنیں میرے دروازے سے میری دیوار پر پڑ رہی تھی. میں حیران تھی کہ مکے میں کوئی اتنا کوئی خوبصورت بھی ہو سکتا ہے جس کے چہرے کی کرنیں دیواروں کو منور کرتی ہو. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے میرے جوانوں. شمائل ترمذی میں مولا کائنات سے روایت موجود ہے کہ جب اللہ کے رسول درجہ و دیواروں کے سامنے کھڑے رہتے تو دیواروں کا عکس مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے اندر نظر آیا. اس خوبصورتی کا اندازہ کرو, اس خوبصورتی کا اندازہ کرو کہ حضور کے چہرے کے اندر دیواریں نظر آتی تھی اور سورج اور چاند اگر اس کے سامنے حضور کھڑے ہو جاتے تو سورج اور چاند حضور کے چہرے میں تیرتے نظر آتے, اتنے خوبصورت تھے. میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں سنیو تمہیں کیا پتا عشق کی بات ہم نے کی ہے, اپنا نبی وہ نبی ہے. صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ قرآن نازل نہ بھی کرتا تو میرے نبی اتنے خوبصورت تھے کہ صرف لوگ حضور کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. حضور تھے اتنے خوبصورت, اتنے حسن والے. اما خدیجہ کہتی میں نے پہلی بار دیکھا, وہ کہتی میں تو سب کچھ ہار گئی, میں تو ان کے سامنے سرنڈر ہو گئی. میں نے پوچھا آپ کون ہے تو بہت سادگی اور معصومیت سے کہا میرا نام محمد ہے, میں عبداللہ کا بیٹا ہوں, جناب ابو طالب نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہارے گھر آؤں اور تم سے بات کروں. خدیجہ کہتی ہے جو بھی تاجر آتا تھا میں اس سے ساری باتیں طے کرتی تھی, لیکن یہ پہلا تاجر تھا میں نے کچھ بات نہیں کی. وہ جو کہتے جاتے تھے میں صرف ہاں ہاں کہتی جاتی تھی, وہ جو کہتے جاتے تھے میں ہاں ہاں کہتی جاتی تھی. خدیجہ تم ہاں کیوں نہ کہتی, ان کے سامنے تو عرب کے بڑے بڑے فصحاء کی حالت یہ ہے. میرے امام کہتے ہیں فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. سبحان اللہ, اور بلند آواز سے نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, تحفظ ناموس رسالت, حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ. ان کی گفتگو سن کر عرب کے فصحاء کا حال یہ ہوتا کہ منہ میں زبان نہیں, اس لیے کہ جس کے منہ میں زبان نہ ہو کم سے کم وہ آنکھوں سے یوں تو کرتا ہے نا, سر تو ہلاتا ہے نا. لیکن حضور کی بات سن کر کے اثر یہ ہوتا تھا کہ لوگ سر ہلانا بھی بھول جاتے تھے, ایسا لگتا تھا جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی. یہ فصاحت کا حال تھا, یہ فصیح و بلیغ تھے. اس طریقے سے حضور افصح العرب تھے, پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ نے آپ کو فصاحت دی تھی. تو خدیجہ کہتی تھی بس میں ہاں ہاں کرتی رہی اور سارا معاملہ طے کر کے وہ کیا گئے کہ میرا چین گیا, میری نیند گئی, میری کیفیت یہ ہو گئی کہ میں سوچتی تھی مکے میں کوئی اتنا متقی ہے کہ جو کسی پر نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا, مکے میں کوئی اتنا پرہیزگار ہے. آخر میں نے اپنے غلام میسرہ سے کہا میسرہ اس محمد کے ساتھ مال تجارت لے کر تم کو جانا ہے, اب دھیان سے سنتے جانا. میسرہ
لیکن میسرہ جب بھی ہم مال لے کر کے بیچتے تھے تو ہم یہی کہتے تھے مال کا دھیان رکھنا، پیسوں کا دھیان رکھنا، مال کا دھیان رکھنا، پیسوں کا دھیان رکھنا. لیکن میسرہ آج جب تم محمد کے ساتھ جا رہے ہو، مجھے مال کی کوئی پرواہ نہیں، بس تم نے محمد کا دھیان رکھنا. اور تم نے کرنا ایک کام یہ ہے، میں اپنے لہجے میں بات کر رہا ہوں، تم نے کرنا ایک کام یہ ہے، محمد کے عیب گنتے رہنا ہے، محمد کے عیب نوٹ کرتے رہنا ہے. محمد میں عیب کتنے ہیں؟ روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلی بات تو یہ عرض کروں، جب بھی آقا کا نام لیا جائے القاب و آداب کے ساتھ لیا جائے، لیکن جناب خدیجہ کے جذبات بیان کرنے کے لیے مجھے ان کے من نوان جملوں کو کہیں کہیں نقل کرنا پڑے گا تاکہ اندازہ ہو کہ خدیجہ چاہتی کیا تھی. کہتی ہے خدیجہ محمد کے عیب تم نے گننا ہے، میں ذرا تم کو ان کا خیال کرنا ہے. اب اللہ اکبر، قافلہ روانہ ہوتا ہے، ملکہ تجار کا قافلہ روانہ ہوتا ہے، مکے کے تاجروں کا قافلہ بھی ساتھ ساتھ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میسرہ غلام بھی ساتھ ساتھ جاتا ہے. المختصر یہ، جب وہ قافلہ واپس آتا ہے تو خدیجہ اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر اپنی ٹیرس پر بیٹھ جاتی ہے، اور ٹیرس پر بیٹھ کر کے آنے والے قافلے کے منظر کو دیکھتی ہے. تو خدیجہ نے پہلا نظارہ کیا دیکھا؟ وہ قافلہ جو دور سے آ رہا تھا، گرد و غبار کی وجہ سے سارا قافلہ چھپا تھا، صرف یہ لگتا تھا کہ کچھ آ رہا ہے. اونٹوں کے، کچروں کے، گھوڑوں کے پیر کی دھول نے پورے قافلے کو چھپا رکھا تھا. اس پر عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، لیکن اس گرد و غبار میں سب کے چہرے چھپے تھے. اگر دور سے کسی کا چہرہ دھول میں بھی چمک رہا تھا تو آمنہ کے لال کا چہرہ تھا جو دھول میں بھی چمکتا ہوا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد. دھول میں بھی حضور کا چہرہ چمک رہا تھا، اور بتایا جا رہا تھا جب آسمان کے چاند و سورج کو دھول متاثر نہیں کر سکتی تو آفتاب نبوت اور مہتاب رسالت کو دھوپ کیسے متاثر کر سکتی ہے؟ خدیجہ دیکھ کر حیران تھی، کسی کو دیکھ کر حیران تھی. ایسے میں میسرہ دوڑا دوڑا آتا ہے، اللہ اکبر، ٹیرس پر چڑھ جاتا ہے، مالکہ کے قدموں میں بیٹھتا ہے، اور مالکہ کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے ہیں مالکہ دیکھ دیکھ کتنا منافع آیا، دیکھ کتنا منافع آیا. حضرت ملکہ تجار جناب خدیجہ نے کہا میسرہ چپ رہے، میرے سامنے مال کی بات نہ کر، اور سچی سچی جواب دے جو پوچھتی ہو. بتا محمد میں تو نے عیب کتنے دیکھے، آج تجھے وہ عیب بیان کرنا ہے. میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا. میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا، میسرہ مسلمان نہیں، خدیجہ کا غلام ہے. اور ایک آقا زادی اپنے غلام سے پوچھ رہی ہے سچ سچ بتا کہ تو نے محمد میں عیب کیا دیکھا. اب وہ جو بیان کرتا ہے اس کو سنتے جائیں، اپنے نبی کی شان سنے. میسرہ سے کہا خدیجہ نے محمد کے عیب کیا ہے؟ تو میسرہ نے کہا اس کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی. کہا کہ میں نے پوچھا عیب، کہا اس کے زمین پر اس کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا. کہا میں نے اس کا عیب پوچھا، کہا وہ کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا. کہا میں نے اس کا عیب پوچھا، کہا سب کے پسینے میں بدبو آتی ہے، اس کے پسینے میں نے کبھی بدبو نہیں دی. خدیجہ نے کہا میسرہ میں عیب پوچھ رہی ہوں، تو کہا کبھی وہ جھوٹی قسم نہیں کھاتا. کہا اس کا عیب پتا، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتا. کہا اس کا عیب پتا، کہا کہ وہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتا. کہا اس کا عیب پتا، کہا دھوپ میں بادل اس کے سر پہ سایہ کرتا ہے. کہا اس کا عیب پتا، میں نے اس سے بڑھ کر سخی کسی کو نہیں دیکھا. کہا اس کا عیب پتا، اس سے بڑھ کے سچا نہیں دیکھا. کہا عیب پتا ہے میسرہ عیب عیب عیب. تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب دھوپ میں سب لوگ ایک درخت کے نیچے جمع ہو جاتے اور وہ آخری میں آتا، اس کو بیٹھنے کے لیے سایہ نہیں ملتا، تو درخت کی ٹہنیاں بڑھ کر کے اس کے سر پہ سایہ کرنے لگتی ہے. خدیجہ نے کہا میسرہ عیب بتا. کہا اس کو بکریاں سجدہ کرتی ہے. خدیجہ نے کہا عیب بتا. تو کہا درخت اس پہ سلام پڑھتے ہیں. کہا عیب بتا. بنجر زمین پہ قدم رکھتا ہے تو وہ زمین ہری ہو جاتی ہے. کہا عیب بتا. سوکھے کنویں میں تھوک دیتا ہے تو وہ پانی سے بھر جاتا ہے. کہا
کی عزت کی قسم ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے اور پھر پوچھ کہ محمد میں عیب کیا ہے، تو میں کہوں گا قسم خدا کی اللہ نے اس کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ یہ کوئی مومن نہیں بول رہا ہے، یہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بول رہا ہے کہ یہ بے عیب ہے۔ وجہ بتاؤں، میں سرا کافر تھا، توجہ کرنا، میں سرا کافر